موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمدللہ سورۃ الجمعہ میں جیسا کہ ہم نے الحمدللہ تلاوت کیا، سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی عظمت و بڑائی کا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں، ناطق ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور وہ ملک ہیں، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. القدوس ہر صفت نقصان سے پاک ہے. العزیز سب پہ غالب ہے، جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. الحکیم جس کا ہر حکم، ہر امر، ہر نہی جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے. اس ذات مقدس نے امیین میں بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ کو. هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور جس نے اٹھایا، جس نے کھڑا کیا. امیین میں ایک پیغمبر رسولاً تنکیر ہے، یہ تعظیم کے لیے، یعنی عظیم الشان، شان والا پیغمبر. اور منہم ان کی جنس میں سے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پہ اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتی ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور حضور کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بڑی کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی قوم تھی. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے بعد میں آنے والے جو ابھی نہیں ملے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت میں شامل فرمایا، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظمتوں سے نوازا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ پاک غالب ہیں اور حکمت والے ہیں.
حضور پاک کو نبوت دینا اور آپ کی نبوت کو نبوت عالمی بنانا اور آپ کی نبوت کو اولین و آخرین کے لیے بنانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہیں عطا فرمائیں، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں، اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ اب ذکر آتا ہے اہل کتاب کا، اور اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مکے میں پیدا فرمایا تو سب سے پہلے مخالف، پہلے مخاطب، پہلے دشمن جو ہیں وہ قریش ہیں، وہ مشرکین، اور قریش دشمن بھی ہیں اور امیین بھی ہیں، وہ کسی کتاب کو نہیں جانتے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے دین کے طریقے جو تھے وہ بھی انہوں نے مٹا ڈالے، اس میں بھی انہوں نے تغیر و تبدل کر ڈالا، توحید کے بجائے شرک پہ آ گئے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ بتوں کی عبادت کو بھی لازم قرار دے دیا۔ تو ان کا عالم یہ تھا، اور یہ پہلے مخاطب ہیں، اور سرکار دو عالم کے سب سے بڑے مخالف ہیں مشرکین مکہ، رؤساء کفار قریش۔ ان میں پھر جیسے ابی جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، ربیعہ شیبہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، اسی طرح اسود بن کندہ ہے، اخنس بن شرح، یہ تو سب سے بڑے دشمن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی محنت کے بعد، دعوت توحید کے بعد، اللہ کے حکم سے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی۔ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے ہیں تو وہاں جو ہیں اہل کتاب تھے، اہل کتاب میں سے بھی یہودی جو تھے، ان کے 3 بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنو قریظہ۔ اصل میں تو یہ قبائل جو ہیں نا یہ شام کی طرف سے آئے تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی تفصیل تھی کہ مولدہ بمکہ و مہجرہ بالمدینہ، آپ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، انہ یاکل الہدیۃ ولا یاکل الصدقہ، آپ ہدیہ تو قبول فرمائیں گے لیکن صدقہ نہیں استعمال فرمائیں گے، ما بین کتفیہ علامہ، اور آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت بھی ہوگی۔ یہ ساری تفاصیل موجود تھی، اور وہ اسی لیے آئے تھے، ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ بھئی ہم جا کر مدینہ منورہ میں آباد ہو جاتے ہیں، اور جب حضور پاک آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ایمان لائیں گے۔ اس انتظار میں تھے وہ، اور اسی انتظار میں اگر ان کا کبھی اوس اور خزرج سے کوئی لڑائی بھی ہو جاتی تو ان کو بھی وہ کہتے تھے کہ اچھا تم اب تو ہمارے ساتھ لڑتے ہو، کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، اچھا آنے دو اللہ کے پیغمبر کو، ہم جب اس پر ایمان لائیں گے نہ پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یہ اسی لیے آئے تھے۔ انہی میں سے حضرت سلمان فارسی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی ضمن میں مدینے میں آئے تھے کہ انہوں نے بھی علماء سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، اللہ کا آخری نبی ہوگا، خاتم الانبیاء والمرسلین، اور وہ مدینہ میں آئیں گے، تو اس انتظار میں حضرت سلمان بھی آ گئے۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور پاک کی ولادت جو ہے وہ ہے ولد اسماعیل، یعنی آپ کے سلسلہ نسب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل سے ہے۔ اچھا پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ سیدنا اسحاق، حضرت یعقوب، وہ بنو اسرائیل تھے۔
حالانکہ یہ محض عداوت ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی دیکھا ہے نا، جاہلوں میں عداوتیں ہوتی ہیں کہ حقیقی بھائی ہے لڑائی ہے، چاچا بھتیجا ہے دشمن ہے، دو سگی بہنیں ہیں دشمن ہے. اسی طرح ان کے اندر بھی یہ محض ایک اناد تھا. بھئی ورنہ حضرت اسماعیل کس کی اولاد ہیں؟ سیدنا ابراہیم کی. حضرت اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ سیدنا ابراہیم کی. سیدنا اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، پھر حضرت یوسف ہیں اور انبیاء ہیں. اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی ہیں جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. تو دونوں تو اولاد تو سیدنا ابراہیم کی ہیں، ملت ابراہیم پہ ہیں. ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں نا. حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. لیکن بس جناب یہودیوں نے تو بالکل پورے عالم کو سر پہ اٹھا لیا کہ جی ہم نہیں مانتے، ہم تو اسی نبی کی انتظار کر رہے تھے جو بنو اسرائیل سے آئے گا، چونکہ سارے پیغمبر بنو اسرائیل سے آئے ہیں. اب جو ہے نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے تو ہم تو ایمان نہیں لے آئیں گے. اور یہ وجہ عداوت کیا تھی اصل میں؟ یاد رکھیں کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، لیکن بغیم و عدوا، دشمنی اور سرکشی کی بنا پہ کہ ہماری ریاست چلی جائے گی، ہمارا اقتدار چلا جائے گا، ہماری سرداری چلی جائے گی، اس لیے ہم جو ہیں کیسے ایمان لائیں. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہود میں جو بڑے دشمن تھے نا، ان میں کعب ابن اشرف تھا اور عبداللہ ابن ابی تھا. یہ سرکار دو جہاں کے سب سے بڑے دشمن تھے. ویسے تو سارے یہود دشمن ہیں، اور پھر یہود جو ہیں ان کے تو خمیر میں دشمنی ہے عالم اسلام سے اور مسلمانوں سے. اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یعنی یاد رکھ لیں، اللہ پاک سمجھانے کی توفیق دیں کہ دنیا میں جتنے حضور پاک کے زمانے میں، پھر صحابہ کے زمانے میں، پھر تابعین کے زمانے میں، پھر اس کے بعد یعنی جتنے مذاہب باطلہ پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کی بنیاد جو ہے وہ یہودی ہے. مثلا آپ شیعہ کہتے ہیں یا روافض کہتے ہیں، یہ ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہودی. عبداللہ ابن سبا وہ کون تھا؟ یہودی تھا. حسن ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا. تو اسی طرح جو خوارج ہیں، خارجی اہل بیت کے دشمن، ان کی بنیاد بھی یہودی. اسی طرح جتنے فرق ضالہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، مشبہہ ہیں، سب کی بنیاد یہودی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ علماء نے تحقیق کی ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنمی ہوں گے، وہ 72 کے 72 کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے. اور حضور کے زمانے سے نظر ڈالیں آپ، حضور مکے میں تھے پھر بھی یہودیوں نے دشمنی شروع کر دی. اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ کو اٹھائیں اور دیکھیں اور ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جتنے فتنے کھڑے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے، ان کے پیچھے یہودی. اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈر کے مارے یا کمزوری کی بنا پہ
یا جہل کی بنا پہ آنکھیں بند کی ہوئے، ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ جس ملک میں بھی گئے ہیں انہوں نے وہی اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک قوم ہے، عیار بھی ہیں، مکار بھی ہیں، خداع بھی ہیں، اور اتنا انڈر گراؤنڈ رہ کے قائم کرنے والے ہیں کہ ایک یہودی نے کتاب لکھی تھی کہ ہمارے یہودیوں نے جو سیاست سیکھی ہے وہ چوہے سے سیکھی ہے، کہ دیکھنے میں دیکھو چوہا چھوٹی سی چیز ہے، کوئی ہاتھی تو نہیں ہوتا نا، چوہا ہی ہے نا، لیکن کتنے بڑے بڑے درخت ہیں ان کے نیچے سے سرنگ لگاتے 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 مالک کو اس دن پتہ لگتا ہے جب درخت دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ چوہا جو ہے اس بل میں گھس گیا ہے، آپ کھدائی شروع کریں وہ ادھر نکل جائے گا، ادھر نکل جائے گا، ادھر نکل، اسی لیے کہتے ہیں اس کو فوائد ساقہ، یعنی حدود سے نکلنے والا پہلے راستے بناتا ہے کہ میں کہاں کہاں سے نکلوں گا۔ تو یہود کے دو بڑے سردار تھے، ایک کعب ابن الاشرف اور ایک عبداللہ ابن ابی۔ یہی کعب ابن الاشرف تھا جو وفد لے کے آیا اور مشرکین کو معاہدہ کر کے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہی کعب ابن الاشرف تھا جس نے سرکار دو عالم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہی کعب ابن الاشرف تھا جو شاعر بھی تھا اور حضور کے خلاف بڑی نعوذ باللہ حجب آمیز کلام لکھتا تھا۔ اور ان کے وہاں مدینہ منورہ میں اب بھی وہ قلعوں کے آثار باقی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنائے تھے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے مدارس بنائے تھے، اور ان کے بڑے احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، یعنی ان کے بھی مولوی بھی تھے اور صوفی بھی تھے، پنڈت بھی تھے، پادری بھی تھے، احبار بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلے تو معاہدہ کر لیا صلح کا، صلح کے معاہدے کے بعد جب دیکھا کہ بھئی حضور کا دین تو پھیلتا چلا جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر حضور کو نہیں چھوڑتا ہے، اب انہوں نے سازشیں کی۔ سب سے پہلی سازش انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے تورات کو بدل ڈالا اور لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں جن کا کتابوں میں ذکر ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اپنے قوم کے فیصلوں میں بھی اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اگر کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے، غریب کرتا سزا دے دیتے۔ اور عبداللہ ابن ابی نے اس نے بھی یہ کیا، بدبخت نے۔ کعب ابن الاشرف تو آخر وقت تک یہودی رہا، وہ اسلام نہیں لایا، وہ دشمن کا دشمن ہی رہا۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ کیا کہ ظاہراً مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اور اب وہ مسجدوں میں بھی آتا، نمازوں میں بھی شامل ہوتا، حضور کے پاس بھی بیٹھتا، باتیں بھی سنتا، باتیں بھی کرتا، اور اگر کبھی حضور پاک جہاد کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کو یقین ہوتا کہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوگی یا اگر ہوگی تو مسلمان جیت جائیں گے تو ساتھ ہو جاتا۔ اور یہ وہی عبداللہ ابن ابی ہے جس نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی۔ اسی سے ذرا آپ کڑیاں ملائیں، آپ جوڑ کے دیکھیں کہ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والا یہودی تھا کہ نہیں، اور آج سیدہ عائشہ کا دشمن کون ہے؟
تو معلوم کیا ہوا کہ ان کی بنیاد کہاں ہے؟ یعنی کوئی ایسی معمولی بات نہیں، نعوذ باللہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ سیدہ عائشہ جو ہیں انہوں نے نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ کیا کہ نبی کی بیوی ہو کر، حرم مصطفیٰ ہو کر اس نے خیانت کی، اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم تو اس کو قبر سے نکال کے بھی حد جاری کریں گے۔ اب بظاہر حضور سے محبت ہے لیکن بغض عائشہ ہے۔ اچھا، عائشہ نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ وہ ابو بکر کی بیٹی تھی، بات کو سمجھیں۔ عائشہ کے ساتھ دشمنی کا سبب کیا تھا؟ وہ کہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں شیعہ لوگ ہیں، وہ سیدنا حسن کا نام بڑا ڈھیلا ڈھیلا لیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے انہیں سیدنا حسن کا جلوس نکالا ہو؟ حسین کا تو نکالتے ہیں، لیکن حضرت حسن تو اس کا بھائی ہے اور بڑا بھائی ہے۔ حسن ابن علی ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے، بی بی فاطمہ کی نسل سے ہے، اس کا نہیں نکالتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ وہ اگر اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں کہ حسن جو ہے مسود وجوہ المسلمین، مسلمانوں کے چہرے کو کالے کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں صلح کیوں کر لی؟ مرنے دیتا نا، 10-20 ہزار لوگ مرتے تو یہ خوش ہوتے نا۔ اچھا، سیدنا حسن حسین کا چلو نام تو لے لیتے ہیں بہرحال، اور لیکن بی بی ام کلثوم جو سیدنا حسن حسین کی بہن ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہیں اور بنت علی ابن ابی طالب ہے، اس کا نام کبھی نہیں لیں گے۔ بھئی اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو حضرت علی کی ساری اولاد سے محبت کرو نا۔ اگر آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہے تو سیدہ فاطمہ کی ساری اولاد سے محبت کرو، لیکن یہ بیٹی کا نام کبھی نہیں لیں گے۔ اس لیے یہ کہتی ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے لیے جہنم کی آگ کو روکنے کے لیے پنجتن پاک جو ہے نا، بس یہ کافی ہے۔ اچھا، ہمارا جاہل سنی بھی کہہ دیتا ہے پنجتن پاک، سمجھتا نہیں سازش کو۔ پنجتن پاک کہنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ بات سمجھتا نہیں نا، سنی تو سن ہے نا، یہ سنی اہل سنت سے نہیں ہے، یہ اہل سن ہے۔ سن ہو گیا ہے، اس کو سوئی بھی مارے تو درد نہیں ہوتا۔ جیسے بدن سن ہو جاتا ہے نا آدمی کا، دیکھا نہیں، اللہ نہ کرے فالج ہو جائے، بدن سن ہو جائے، کچھ مارو پتہ ہی لگتا۔ میرا ایک دوست بھی تھا، شاگرد بھی تھا، بیچارے کو اللہ معاف کرے تکلیف ہوگی، میرے سامنے بیچارہ وہ اپنے پاؤں پہ لکڑی لے کے کہتے صاحب دیکھو مجھ کو درد نہیں ہوتا۔ سن ہو گیا، ختم ہو گیا، مردہ ہو گیا میری ٹانگ۔ تو ہم تو سنی سن سے ہیں نا، اہل سنت سے نہیں ہیں۔ اور جو دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا، وہ نہ جماعت میں ہے نہ سنت میں ہے، وہ تو ہیں ہی اہل بدعت۔ ان کے بعد الحمدللہ نہ سنت ہے نہ جماعت ہے۔ جماعت سے مراد صحابہ، تو وہ جو کام کر رہے ہیں صحابہ نے نہیں کیا۔ سنت کا معنی حضور کا قول، فعل، تقریر، تو جو کام وہ کر رہے ہیں وہ تو حضور پاک نے نہ فرمایا نہ کیا ہے، تو وہ تو اہل سنت والجماعت ہیں ہی نہیں، وہ تو خارج ہے وہاں سے، وہ تو اہل البدعۃ والاہواء ہیں، اپنی خواہشات میں چلنے والے اور دین میں نئے نئے مسئلے پیدا کرنے والے۔ مرضی آیا تو روضہ شریف کا جلوس نکال لیا، مرضی آیا تو کعبہ شریف کا ماڈل بنا کے جلوس نکال لیا،
مرضی آیا تو 11ویں شریف کا جلوس نکال لیا، اور مرضی آیا تو ماشاءاللہ شہباز قلندر کا عرس منا لیا، اور مرضی آیا تو جناب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس۔ ان کا تو دین یہی ہے، حلوہ، مانڈا، عرس شریف، میلاد شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، حلوہ شریف، پوڑیاں شریف، امام جعفر صادق کے کونڈے شریف۔ ان کا تو مذہب یہ تماشا ہے، مذہب تھوڑا ہے۔ اور تو یہ جو رونق میلہ ہے بھی رونق ہے، لگاؤ۔ مزار پہ عرس ہو رہا ہے لیکن سرکس آئی ہوئی ہے، مزار پہ عرس ہو رہا ہے تھیٹر لگا ہوا ہے، مزار پہ عرس آ رہا ہے گانے والی طوائفیں آ رہی ہیں۔ اللہ والوں کی قبر پر جب طوائفیں گائیں گی تو ان کو ثواب پہنچے گا۔ یعنی تمہارے اندر اتنا عقل بھی نہیں ہے۔ بھائی نہ وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ حدیث پڑھی جاتی ہے، نہ وہاں ذکر و اذکار ہوتے ہیں، نہ وہاں بندوں کی اصلاح ہوتی ہے، نہ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ ہر 2 لاکھ بندہ جو عرس پہ آیا ہوا ہے انہیں نماز بھی پڑھی ہے، کوئی جماعت کا اہتمام، کوئی نماز کا اہتمام نہیں، وہ تو ایک میلہ ہے نا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے ہم نے حج اور عمرے کو بھی میلہ بنا دیا۔ مجھے کہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ چونکہ بڑا مقدس اور نازک مقام ہے، لیکن حالات ہمارے یہی ہیں۔ عورتیں ہیں فیشن کر کے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عمر شریف پہ آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ مرد پیچھے کھڑے ہیں، عورتیں آگے کھڑی، ہوٹل میں سو رہے ہیں، نمازیں غائب ہیں۔ رات کو پہنچے، عمرہ کیا، 4 بجے رات کو فارغ ہوئے، جا کے سو گئے، صبح 11 بجے اٹھے ہیں، ظہر بھی گئی اور فجر بھی گئی۔ ایسے عمرے کا یاد رکھ لیں، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، جو بندہ ایک فرض نماز عمدن چھوڑ دے، نہ حج ہوتا ہے اس کا، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ چونکہ وہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک وہ کافر ہے۔ جب کافر ہو گیا تو پھر عمرہ کیسے ہوگا یا حج کیسے ہوگا؟ وہ تو فرماتے ہیں کافر ہے، یقتل، قتل کر دیا جائے ایسا آدمی۔ یہ تو شکر کرو کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ یسجن، اس کو قید میں ڈال دو، حتیٰ یستتاب، جب تک کہ توبہ نہ کرے باہر نہ نکالو۔ یعنی وہ اس کو کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر کہتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، یہ سب لوگوں کے نزدیک ایک نماز آمدن چھوڑ دے اور وقت نکل جائے وہ کہتے ہیں کافر ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں حضور کی صریح حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو میرے عزیز اب مشکل یہ ہو گئی ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ وہ ادھر بی بی ام کلثوم کا نام بھی نہیں لیتے، بی بی فاطمہ کی بیٹی ہے خدا کے بندے، پتہ ہے کیوں نہیں لیتے؟ اس کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر سے، اگر ام کلثوم کو مان لیں تو عمر کو داماد ماننا پڑے گا، مسئلہ بن جائے گا نا۔ جیسے عائشہ کو مان لیں تو ابو بکر کو سسر ماننا پڑے گا نا، تو سسر بھی تو باپ ہوتا ہے۔ ام کلثوم کو مان لیں تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے، مشکل آ گئی ہے۔ اس لیے ان کے بعد کتابوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا رشتہ تو ہوا تھا ام کلثوم سے، لیکن حضرت علی نے یہ کیا کہ ایک جنی کو پکڑ لیا، ایک جنی عورت کو، اس کو ام کلثوم کی شکل بنا کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا، اور اتنا عرصہ شادی کا گزر گیا، حضرت عمر کو بھی پتہ نہیں لگا، باقی اہل بیت کو بھی پتہ نہیں لگا، بھی آپ نے تو اس کو جنی دے دی تو ام کلثوم کدھر گئی؟ اب یہ مذہب ہے، ایمان سے کہو یا ڈرامہ ہے؟ یہ مذہب ہے کہ 10 دن کالے کپڑے پہنو، 4 پائیاں الٹی کر دو، اور جس دن حسین پیاسا شہید ہوا تھا دودھ کی سبیلیں لگاؤ؟ یہ مذہب ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا لوگ کیوں شامل ہوتے ہیں؟ بھائی جب یہ مذہبی نہیں ڈرامہ ہے، شامل کیوں ہوتے ہیں؟ کہ شامل ہونے میں بڑا فائدہ ہے، کہ ان کے نزدیک زنا نہیں ہے، متع ہے،
اس لیے جو بھی عورت چکلے میں جائے گی وہ شیعہ ہو جائے گی، اس لیے وہ گناہ کرنا تو وہ بھی نہیں چاہتی نا، وہ کہتی ہے میں متا کر رہی ہوں، پیسے لیے، گھنٹے کا ٹائم دے دیا، پھر دوسرا آدمی آ گیا۔ تو اب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ یار وہاں متے کی بھی گنجائش ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دینی پڑتی، اور شراب بھی کوئی ایسا حرام نہیں ہے، صرف وہ حرام ہے جو انگور سے نکالا جائے، باقی اگر گڑ شڑ سے نکالا جائے، کیکر سے نکالا جائے، سیب سے نکالا جائے، اگر یہ تو دوسری چیزیں ہیں، یہ شراب تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو چونکہ اچھا نماز کی بھی کوئی پابندی نہیں، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو، اچھا ایسا کرو کہ عشاء کو آگے 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لو تو کتنا رعایت ہے، مزے ہیں نا، اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ آپ حرم میں رہتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ہم لوگ عشاء کو نکل رہے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ آگے رات کو ساری 5 نمازیں پڑھ کے جب ہم صبح کی نماز پہ آ رہے ہوں گے وہ جا رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو بھٹکے ہوئے ہیں نا، راستہ بھٹک گئے۔ اب جو بندہ راستہ بھٹک جائے، بھول جائے، اس کا راستہ دکھاؤ، یہ تو نہیں کہ ڈنڈے لے کے ان کو ساتھ لڑ پڑو۔ پورے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ذاکروں کے مارے ہوئے ہیں بیچارے، مرثی سن سن کے رونے کی عادت ہو گئی ہے، ہنسنے کی بھی بات ہو تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، ایک ذہن بن گیا ہے، عادت ہے، روٹین ورک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ یہود جو تھے نا، یہ بہت بڑا فتنہ عظیمہ تھا اور ہے۔ اچھا جیسے اسلام ختم نہیں ہوگا، یہ بدبخت بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ بھی قیامت تک چلیں گے، ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے نا، وہ قیامت کا قرب ہوگا، اس کے بعد تو پھر قیامت ہے نا۔ دجال کون ہے؟ ان کا امام ہے نا دجال، یہود کا امام دجال ہے، اور دجال کو عیسیٰ ابن مریم ہی آگے ماریں گے، تو اس وقت تک تو یہ ہے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیات میں امیین کا ذکر کیا، ان آیات میں اہل کتاب کا ذکر کیا۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں یہ تو تھے یہود، اور دوسرے اہل کتاب کون ہیں؟ نصارا، نصرانی، عیسائی، مسیحی، جو بھی کہہ لیں، وہ بھی حضور پاک کے زمانے میں موجود تھے، اور وہ رہتے تھے نجران کے علاقے میں۔ یہ یہودی تو خود مدینہ منورہ میں آ گئے نا، وہ نجران میں تھے۔ اچھا ان کے بھی احبار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن یہودیوں کی طرح نہیں تھے، منہ پھٹ نہیں تھے، غلیظ نہیں تھے، وہ بات کرتے تھے لیکن دلائل سے بات کرتے تھے، وہ بھی کافر۔ تو ان دو کے بارے میں پہلے اللہ نے امیین کا ذکر کیا، اب اللہ تبارک و تعالی نے جو آج کی ہم نے آیات پڑھی ہے ان میں ان اہل کتاب کا ذکر کیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال جن کو ہم نے تورات کا بوجھ دیا، تورات دی، تورات حمل کا معنی تورات ڈالا گیا، اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب کے اوامر پہ چلنا ایک بہت بڑا بوجھ ہے نا، ایک شکل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے محبوب ہم آپ پہ قرآن اتاریں گے، کلام اتاریں گے جو بڑی بوجھ والی، عظمت والی۔ ایک بوجھ تو ایسے ہے نا 2 من بار رکھ لو، ایک بوجھ ہوتا ہے معنوی طور پہ، معنوی بوجھ ہوتا ہے، ظاہراً تو کوئی بوجھ نہیں لیکن معنوی بوجھ ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ حضرت کمال ہے، آپ کی بات بھلا میں ٹال سکتا ہوں، آپ میرے سر پہ ہیں۔
تو اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تورات ان کو دی تھی، کہ نہیں، ہم نے تورات کا وارث بنایا، تورات ان کے اوپر رکھی۔ اسی لیے یہاں اللہ نے لفظ حمل التورات کہا۔ اچھا، ثم لم يحملوها کیا مانا؟ انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا، گویا اس بوجھ کو اتار کے نعوذ باللہ پھینک دیا۔ اللہ نے مثال کیا دی؟ فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اسفار یعنی یاد رکھیں، اسفار کہتے ہیں کتابوں کو، کہ جیسے گدھے پہ کتابیں ڈال دیں، ایک گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں، اب وہ گدھا کہے کہ دیکھو جناب میں کتنا بڑا عالم ہوں، 500 کتاب اٹھائی ہوئی ہے، تو یہ تو اور بڑا گدھا پن ہوگا نا۔ یعنی اس کو کیا ہے، اس کے اوپر آپ اینٹیں رکھ دیں یا کتابیں رکھ دیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو ایک بوجھ ہے۔ اچھا، اللہ نے مثال گدھا کی کیوں دی، اونٹ کا نہیں کہا؟ بوجھ تو سب کے لیے ہوتا ہے بھائی۔ اگر اونٹ پہ بھی کوئی چیز رکھو گے تو اونٹ پر بھی تو بوجھ ہوگا نا۔ گھوڑے پہ رکھو گے، گھوڑے پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ خچر پہ رکھو گے، خچر پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ ہاتھی پہ رکھو گے، اس پہ بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے بطور خاص جو ہے حمار کی مثال کیوں دی ہے؟ اور اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ حضرت لقمان کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت تو بیٹے کو ہے لیکن پورے عالم کے لیے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں بیٹا چلنے میں بھی اعتدال رکھو، اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ پاؤں مار کے بڑائی کا اظہار نہ کرو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور کسی سے بات کرو تو درمیانی لہجے سے بات کرو، نرم لہجے سے بات کرو، کیونکہ اگر چیخو گے، زور زور سے باتیں کرو گے تو سب سے بری آواز تو پھر گدھا کی ہوتی ہے۔ کیا تم انسان سے گدھا بننا چاہتے ہو؟ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ آخر اللہ نے قرآن پاک میں گدھا کی مثال کیوں دی ہے؟ اچھا، پھر قرآن نے ایک جگہ نہیں، قرآن میں خدا کی قدرت ہے کہ گدھا کا بھی 3 جگہ ذکر ہے۔ پورے قرآن میں نظر ڈالیں تو 3 جگہ گدھا کا ذکر آتا ہے۔ ایک یہ ہو گیا جو ہم نے پڑھا ہے کمثل الحمار، اور دوسرا کیا ہوا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور تیسرا ذکر آتا ہے کہ جب ایک پیغمبر بستی سے گزرے تو بستی جو تھی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ سوچنے لگ گئے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ تباہ ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، اس کو اللہ پتہ نہیں کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا آپ بھی، فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، اللہ نے ان کو بھی موت دے دی 100 سال، اس کے بعد کھڑا کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا حضرت بتائیں کتنا عرصہ آپ سوتے رہے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں 1 دن، بس 1 دن یا آدھا دن۔ ہم نے فرمایا اچھا پتہ ہی نہیں آپ کو، بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال حضرت، آپ 100 سال موت میں رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے اپنے پیغمبر کی کیسی حفاظت کی، قرآن کو سمجھا کرو۔ 100 سال فوت ہو گئے ہیں، زمین پہ ہیں۔ اچھا 100 سال میں کئی آندیاں آئی ہوں گی، کئی بارشیں آئی ہوں گی، کئی انقلاب ہیں، لیکن اللہ نے نبی کو کیسے محفوظ رکھا ہے؟
کوئی تغیر نہیں آیا. 100 سال میں اگر ناخن بڑھتے کہاں چلے جاتے؟ اگر بال بڑھتے تو 100 سال میں کتنے لمبے ہو جاتے؟ یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئی. پیغمبر اٹھ کے بیٹھ گیا, انہوں نے کہا میں تو ایک آدھا دن سویا ہوں سارا. یعنی ان کی موت بھی ایسے تھی کہ ان کے بعد بھی اللہ نے کیسے حفاظتوں کا انتظام رکھا. اللہ نے فرمایا کہ وَلَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ 100 سال. فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ. وہ جو آپ کھانا لائے تھے نا, وہ پانی مشکیدے میں لائے تھے, وہ بھی دیکھ لو, ہم نے اس کو بھی نہیں بدلنے دیا. پیغمبر کا بدن تو بڑی بات ہے, ہم نے تو کھانا بھی نہیں ٹھنڈا ہونے دیا. 100 سال گزر گئے, ایسے آمن میں رکھا ہے کہ اسی طرح تر و تازہ ہے. جو اللہ یعنی پانی کو اور ایک کھانے کی چیز کو بھی نہ بدلنے دے, وہ پیغمبروں کے بدن کی حفاظت نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا ہے. زمین کی طاقت ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسے کو چھیڑ سکے. اللہ نے فرمایا جناب غور کریں, دیکھیں, توجہ کریں, تدبر کریں. صرف یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھیں, آنکھوں سے تو دیکھ رہے تھے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اور قرآن پہ غور کریں, اللہ نے طعام و شراب کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی اٹھے گا بھوک تو لگے گی. اللہ نے فرمایا فکر نہ کریں, تمہارا کھانا بھی محفوظ ہے, پانی بھی محفوظ ہے, ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك. یہاں بھی اللہ نے گدھے کا ذکر کیا. وہ جو آپ گدھے پہ سوار ہو کے آئے تھے نا, اس کو بھی ہم نے زندہ کر دیا. دیکھو 100 سال میں اس کو بھی نکلنے سڑنے دیا. کیوں؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ نے فرمایا اب ہڈیوں پہ غور کرو, پھر دیکھو کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں. دیکھ لو نا کیف یحیی الموتیٰ, دیکھ لو. تمہیں فکر تھا نا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اب دیکھو ہم کیسے ہڈیاں جوڑ رہے ہیں, پھر ہڈیوں پہ کیسے ہم گوشت چڑھا رہے ہیں. فلما تبین لہ, جب حقیقت کھل گئی, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ہر بات کھل گئی, واضح ہو گئی, آنکھوں کے سامنے نمونہ آ گیا کہ کیسے اللہ ماریں گے, کیسے اٹھائیں گے, کیسے جلائیں گے, کیسے مردوں کو کھڑا کریں گے. ہم نے کہا مولا میں جانتا ہوں آپ ہر چیز پہ قادر ہیں, آپ کی قدرت ہے. آپ چاہیں موت دے دیں, آپ چاہیں حیات دے دیں, آپ چاہیں موت کے بعد 100 سال تک رکھیں, آپ چاہیں تو نیند میں 309 سال رکھ دیں, آپ کی مرضی ہے. آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, ہر چیز پہ آپ قادر ہیں. تو 3 جگہ ذکر آیا ہے گدھا کا. کیوں آیا گدھا کا ذکر؟ اور جانور بھی تو دنیا میں بہت ہیں. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ گدھا جو ہے نا یہ بلید حیوانات میں سے ہے. یعنی یہ انتہائی بد عقل جانور ہے, بے عقل جانور. اس میں عقل تو ہے ہی نہیں نا, باقی جانوروں میں کچھ تو ہے نا, اس میں وہ بھی نہیں ہے. یہ ایک تو بلید ہے اور ایک ضدی ہے. اسی لیے جو طالب نہ پڑھے استاد کہتے ہیں یار تم طالب ہو گدھے ہو, وہ بھی یہ کبھی نہیں کہتے تم گھوڑے ہو. کبھی کہا ہے استاد نے طالب کو کہ تم گھوڑے ہو یا خچر ہو؟ ہمیشہ کہیں گے اچھا اب ایک گدھے ہو. اچھا پھر گدھے میں کیا مصیبت ہے؟ یہ ایسا ضدی اور ایسا اڑیل جانور ہے, اس کو آپ نے کشتی میں چڑھانا ہو نا, مثلا آپ آگے کھینچیں یہ پیچھے جائے گا. اچھا آپ اس کو پیچھے کھینچیں بھاگ کے چڑھ جائے گا.
اللہ نے فرمایا یہ بھی تو کافر ایسے ہیں نا، ان کو بلاؤ جنت کی طرف، یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی تو گدھے ہیں نا، پلید ہیں نا، بلید ہیں نا، ان کا ذہن ہے ہی نہیں۔ اچھا دوسرا گدھا جو ہے یہ اتنا بد عقل ہے کہ اس کو کھڑا کر دو، اس کے اوپر 10 من کا بوجھ رکھو، اچھا یہ بیٹھ جائے گا، آواز کبھی نہیں نکالے گا۔ تجربہ کریں آپ گدھے کو لے لیں، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا شروع کر دیں، ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، اس کی کمر چاہے ٹوٹ جائے، بیٹھ جائے گا لیکن چیخے گا نہیں، اور جب جناب کھڑے ہوں گے کوئی بوجھ نہیں ہوگا تو اس وقت جناب آوازیں نکالیں گے۔ ہے الٹا کہ نہیں؟ یعنی جب رونے کا وقت ہے اس وقت نہیں روتا، اور جب فارغ کھڑا ہوا ہے کوئی بوجھ نہیں، اب کھڑا ہے ان کر اللہ سوات الصوت الحمیر، اور آوازیں بھی ایسی نکالے اللہ معاف کرے کہ ساری بستی والے جاگ جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور کتنی بری مثال ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے پہلے حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، اب اگر اس کے لیے کوئی حج عمرہ کرے کوئی حرج نہیں، ایک آدمی 100 عمرہ بھی تو کر سکتا ہے نا، کوئی منع نہیں۔ بہرحال آپ نے یہ ٹیلی فون پہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، 2 شیطانوں کو کنکری نہیں ماری کہ آپ کو کمپنی نے مجبور کر دیا کہ واپس نہیں آئے تو ہم نوکری سے نکال دیں گے، آپ نے وکیل بنایا، انشاءاللہ کوئی دم نہیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو عقیقے میں سنت یہ ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے یا 2 بکری، اگر لڑکی ہو تو 1، اور 7ویں دن پیسے نہیں عقیقہ کہا جائے گا، بیٹی کے لیے 1، 7ویں دن زیادہ سے زیادہ 14ویں دن، اگر 14 دن گزر گئے عقیقہ نہیں ہوا تو بس نہیں ہوا، سنت کا ثواب نہیں ملا۔ عقیقے کا بڑا فکر ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ ایک آدمی ٹیلی فون پہ پوچھ رہا تھا جی میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا بھی اپنی بیوی کا بھی، پتہ نہیں اپنی والدہ کا بھی، کس کس کا۔ میں نے کہا وہ عقیقہ نہ کرو، پہلے نماز تو پڑھو، وہ تو وقت گزر گیا، اب عقیقہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے میری ساس ماں نے کہا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو، تو میں نے بھی غصے میں بول دیا کہ تیری بیٹی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، پکا کام کر دیا تم نے ماشاءاللہ، ساس کا کہنا مان لیا نا۔ اب جناب پکی طلاق ہو گئی، حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں، باقی کسی علماء سے رجوع کریں تمہارے لیے کوئی راستہ اللہ پیدا کر دے، حنفی مسلک میں بالکل راستہ نہیں۔ اگر کسی کی بیوی نے زنا کیا ہو لیکن بیوی اقرار نہیں کرتی، کچھ علامات ملتی ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے، تو اس کے گناہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اب یا تو اس سے کہو کہ بھئی تم توبہ کرو اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، اپنی بیوی بنا کے رکھ سکتے ہو، اگر تمہاری غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے طلاق دے دو۔ ایک آدمی مکہ میں رہتا ہے، حج کے دن آ گئے، اگر حج کے دن ہیں اور پہلے اس نے حج نہیں کیا تو پھر حج فرض ہے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال نہیں کٹوائے، بالکل بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب کو مال دیتا ہے
گائے ہے بھینسیں ہیں کہ اس کی تم پرورش کرو پھر تمہارا میرا آدھا ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑے بڑے جو ٹاور بن گئے ہیں ان پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بھائی اگر حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ فضیلت تو نہیں ملے گی جو صفیں متصل ہیں اور کعبہ شریف کے قریب ہے۔ حج میں یا رمضان میں تو صفیں وہاں تک چلی جاتی ہیں، اب تو سارا میدان خالی ہے۔ ایک آدمی ویزے پہ آیا تھا، 4 مہینے کام کیا، اب وہ عمرہ کرے، کر لے، کیوں نہ کرے بھائی؟ عمرے کا کیا تعلق ہے کفیل سے یا کام سے؟ کہتے تھے کہ پھانسی کی سزا جو ہے فجر کے بعد دی جاتی ہے، اللہ عالم جو دیتے ہیں ان سے پوچھے، کوئی شریعت کا حکم تو ہے نہیں، شریعت میں تو پھانسی ہی نہیں ہے۔ شریعت میں تو ہے لا قود الا بالسیف، کہ قصاص جو ہے تلوار سے ہوتا ہے، پھانسی سے ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ انگریزوں کا قانون ہے، انہوں نے کوئی اپنے مفاد کے لیے سوچا ہوگا کہ بھی اس وقت سناٹا ہوتا ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مظاہرے کا خوف نہیں ہوگا، اور جیل میں بھی ذرا آرام باز بہت لوگ سوتے رہتے ہیں، تو ایسے کوئی سوچا ہوگا، ان کی کوئی قانونی وجہ ہوگی۔ شریعت کو تو کوئی حکم نہیں کہ اس کو فجر کو مارو۔ کہتے تھے کہ اگر کسی لڑکی کی لاش ویرانے میں ملے تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تمہیں کہاں ملی ہے وہ لاش؟ پہلے مجھے وہ جگہ بتاؤ پھر میں جواب دوں۔ پہلے جگہ بتاؤ نا، تمہیں لاش کہاں ملی؟ تم خود تو قاتل نہیں اس کے۔ اللہ کے بندے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی پیچھے بستی مسلمانوں کی ہے تو لاش مسلمان لڑکی کی ہوگی، ہندوؤں کی ہے تو ہندو ہوگی، بس ماحول دیکھا جاتا ہے۔ یا 2 عورتیں آ کے علامات دیکھ لیتی ہیں کہ بھی اس میں کوئی تلک ولک قصہ کہانی کوئی کافروں کی علامات ہیں یا مسلمانوں کی ہیں، بس ایسے گھر میں بیٹھ کے مسئلے سوچتے رہتے ہیں نا۔ گھر سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ گیا، اس کے بعد وہاں سے نیت کر کے احرام عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ والدہ کا حج کرنا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، آپ تمتع بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ حج بدل میں افراد کریں، لیکن چونکہ پیسہ آپ کا اپنا ہے، آپ تمتع بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب نیت کریں بس ہر چیز دیا اللہ میری والدہ کے لیے بس۔ رمضان کے بعد عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ مکے میں جو رہتے ہیں ان کا حج افراد مفرد حج ہوتا ہے۔ اگر ملک میں حلال جانور ہے، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، اس کو ہم نے ذبح کر دیا، بھائی اگر ذبح کیا ہے اس سے خون نکلا ہے، حلال ہے۔ پہلے مر گیا تو لاکھ ذبح کرتے رہو۔ پورے سال میں کب روزہ نہ رکھیں، ایام تشریق جو ہیں اس میں روزہ رکھنا منع ہے، ایام اکل و شرب۔ ایک شخص نے خود امام بن کے نماز پڑھائی، فاتحہ پڑھنا بھول گیا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز ظہر اور عصر کے وقت میں امام کے پیچھے مقتدی حنفی ہے خاموش رہے، شافعی ہے تو پڑھتا رہے۔ ہم تو کبھی نہیں لڑائی کرتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے ائمہ برحق ہیں، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی فہم ہے، ان کی سوچ ہے، تحقیق ہے، ہر آدمی اپنے اپنے دلائل کے مطابق دلیل دیتے ہیں، تو ہمیں تو کسی سے الحمدللہ اختلاف نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں جو لوگ ہاتھوں سے کھیلتے رہتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ نماز کا معنی اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کا معنی سکون ہے، یہ تھوڑا ہے کہ تم کھیلتے رہو، کبھی رومال بنا لیا، کبھی ہاتھوں کو بنا لیا، کبھی گھڑی دیکھ لی، کبھی موبائل نکال لیا، یہ کوئی نماز تھوڑی ہے، یہ تو تلاؤب ہے۔
کہتے جی ہمارے پیر کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا ایک خاص طریقہ، تو ٹھیک ہے ان سے پوچھیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، مقصد تو ہے تزکیہ ہو۔ دین کی دعوت کا جب ہم کام دیتے ہیں اس سے بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو کیسے کرے گا؟ ذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر اور نماز۔ تو جب آپ دین کا کام کریں گے تو خود بخود تزکیہ ہوتا جائے گا۔ کہتے تھے کہ ہم حنفی مسلک کے لوگ ہیں، کسی دوسرے مسلک پہ عمل کریں، وجہ بتائیں نا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو پتا ہے دونوں مسلک کے دلائل کا۔ یہ تو نہیں نا جہاں میٹھا دیکھا ہپ اور کڑوا دیکھا تو چھوڑ دیا۔ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے۔ کہتے تھے کہ عرب لوگ جو ہیں سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، بالکل جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر کو لیٹ کر دو، آخر وقت میں پڑھو، اور ظہر پڑھنے کے بعد عصر کو اول وقت میں پڑھو، جمع بھی ہو جائے گی اور نماز اپنے اپنے وقت میں بھی رہے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اور پھر حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کہا حضور نماز کا وقت ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور چلو۔ پھر کچھ دیر کے بعد نے کہا یا رسول اللہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو اور آگے چلو۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا اور آگے، تو مانا آپ نے ظہر آخر وقت میں جا کے پڑھی اور پھر عصر کو اول وقت میں پڑھ لی۔ اگر کوئی آدمی احرام کھول کے کپڑے پہن لے، بعد میں احرام باندھ کے عمرہ کرے، کتنی دیر کپڑے پہن لیے؟ اگر 10-20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بات نہیں، اگر پورا دن پہن لیے یا پوری رات پہن لیے تو دم پڑ گئی۔ پھر یہ تھوڑا ہے کہ وہیں سے کھڑے کھڑے پھر احرام باندھ لے، احرام تو میقات سے باندھ کے آنا تھا۔ ایک آدمی نے ابھی عمرے کے بعد سر کے بال نہیں مڈائے تھے کہ مونچھیں کاٹ لی، اگر دونوں مونچھیں کاٹی ہیں تو ایک بکری دم پڑ گئی، تھوڑے بال کاٹے ہیں تو صدقہ خیرات کر دو 8-10 ریال۔ ایک آدمی نے حد حرم کے اندر سے احرام باندھا، وہ عمرہ نہیں ہوتا، احرام کے لیے لازم ہے کہ حد حرم کے باہر جائیں۔ اگر حرم سے عمرہ ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو باہر کیوں بھیجتے؟ حضور تو حرم میں موجود تھے، معابدہ کی جگہ پر آپ کے خیمے تھے، آپ فرماتے جا کے نیت کر کے عمرہ کر لو، لیکن فرمایا بھائی کو لے کے تنعیم جاؤ تو معلوم ہوا کہ لازم اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔